السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، محمد احمد بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں قرآن مجید کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ واضح رہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا یہ سخت گناہ ہے، اور قرآن مجید کا احترام اور ادب کرنا یہ واجب ہے۔ بے احترامی کا تعلق اور بے ادبی کا تعلق دو چیزوں سے ہے، نمبر ایک نیت اور ارادے سے، اور نمبر دو علاقے کے عرف اور رواج سے۔ ہمارے یہاں مشرقی تہذیب اور مشرقی علاقوں میں قرآن مجید کی طرف پشت کر کے بیٹھنا یا قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلانا یہ بے ادبی اور بے احترامی تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر دل میں اس طرح کا کوئی ارادہ نہ ہو اور مسجد کی صفیں بھری ہوئی ہوں، کوئی آدمی وہاں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اگلی صف میں دوسرے حضرات بھی موجود ہیں اور بے ادبی کا کوئی ارادہ اور خیال بھی نہیں ہے، تو اس طرح بیٹھ کر تلاوت کرنے کی بھی گنجائش ہوگی۔ لیکن بہتر ہے کہ صف کے دائیں اور بائیں جانب چہرہ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تاکہ یہ شبہ بھی باقی نہ رہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، آج کل سوشل میڈیا پر ایک حدیث گردش کر رہی ہے، بارشوں کا موسم ہے، سب فائدہ اٹھاؤ، ہر مرض سے شفا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کے پانی پر سورہ فاتحہ 70 بار، سورہ اخلاص 70 بار، سورہ ناس 70 بار، معوذ 3 بار، سورہ فلق 70 بار پڑھ کر دم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی 7 روز تک متواتر پیے گا، اللہ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پورے میسج میں جو ترکیب بیان کی گئی ہے یہ روافض کی کتابوں سے لی گئی ہے، جس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں جو عجیب و غریب فضیلت بیان کی گئی ہے اسی سے ہی اس بات کا من گھڑت ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پانی میں برکت رکھی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے بابرکت پانی بارش سے نازل فرمایا ہے، اور علاج معالجے کے طور پر جو وظائف اس میں بتائے گئے ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور وہ مؤثر بھی ہیں، خاص طور سے قُلْ اعوذ برب الفلق قُلْ اعوذ برب الناس۔ لیکن ان تمام تر باتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے حدیث کہنا یہ صرف جھوٹ ہے اور من گھڑت بات ہے۔ ایک صاحب کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں شرک کن چیزوں سے ہوتا ہے اور شرک کا گناہ کیا ہے؟ شرک یہ توحید کا مخالف اور اس کا اپوزٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں، قوت میں، ملکے میں اور ایسی صفات میں کسی اور کو شامل کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہ پائی جاتی ہوں، یہ شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو قابل عبادت سمجھنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرح دوسرے کی قدرت کو قرار دینا، یہ سب کے سب شرک ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتا ہو لیکن وہ بتوں کی یا دوسری چیزوں کی اس لیے عبادت کرتا ہو کہ یہ اللہ کے سامنے میرے سفارشی بنیں گے، یہ بھی شرک ہے۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کی ہر وقت پوری خبر رکھتے ہوئے ہیں، پوری دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت علم ہے، یہی صفت آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی قرار دے تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے، اور شرک اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی کی بخشش ہو جائے گی لیکن اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اپنے ہی جیسے انسانوں کو معبود مانتا ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کوئی شخص ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر ایک ہی مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے 1000 بکرے ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ طریقہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مشینی ذبیحہ کا ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے نئے سرے سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک ہی بسم اللہ سے 2، 4، 10,000 جانوروں کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ابراہیم باغبان صاحب کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں ایک شخص امام کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسری جماعت کے لیے خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ بہتر ہے کہ جو آدمی خطبہ دے وہی نماز بھی پڑھائے، یعنی پہلے سے اس نے جمعہ کی نماز ادا نہ کی ہوئی ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ کر آیا ہو، یا یہ کہ خود جمعہ پڑھا کر آیا ہو اور دوسری جگہ پھر وہ جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، تو جمعہ کا خطبہ اس کا ہو جائے گا اور بقیہ لوگوں کی نمازیں درست ہو جائیں گی، لیکن وہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ رضوان صاحب اجمیر سے معلوم کرتے ہیں کیا سجدے کی آیت کا ترجمہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ صرف آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے یا اس کی تفسیر پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا جب تک کہ سجدہ تلاوت والی آیت کو تلاوت نہ کیا جائے۔ محمد عامر کٹھور گجرات سے معلوم کرتے ہیں ہجری سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ اسلامی سال کے آغاز میں مبارکباد دینے کا ثبوت شریعت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی عبادت سمجھے بغیر مبارکباد دے دے اور اسے ضروری بھی نہ سمجھے تو پھر اس کی گنجائش ہے، اور اس کے جواب میں دعائیہ جملہ بھی آدمی کو کہہ دینا چاہیے، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کل عام وانتم بخیر، کہ تمہارا پورا سال یہ اچھی طرح خیر و برکت کے ساتھ گزرے۔ عبداللہ انجم صاحب کا سوال ہے ایک آدمی پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ گیا تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ آدمی بیٹھا تھا اور فوراً یاد آ گیا کھڑا ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ آدمی اتنی دیر بیٹھا ہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔